وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اس کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، اندازہ لگانا چاہیں تو ہم اس کی نعمتوں کو نہ گن سکتے ہیں، نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت آنکھ کی نعمت بھی ہے. یہ ایک مختصر عضو ہے جسم کا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے بے شمار نمونے رکھ دیے ہیں. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان روشنی سے اندھیرے میں یا اندھیرے سے روشنی میں آتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھیں جو کھلتی اور بند ہوتی ہے، سکڑتی ہے، وسیع ہوتی ہے، اس مختصر وقت میں یہ آنکھیں تقریباً 9 مائل کا فاصلہ طے کر لیتی ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ پروردگار نے ہمیں کتنی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے. مستدرک حاکم میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ پچھلی امتوں میں ایک بندہ تھا جو اپنے گھر بار کو، اعزاء اقارب کو، مال و دولت کو، جائیداد کو، سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کر ایک جزیرے پر، ٹیلے پر چلا گیا تاکہ وہاں یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکے. اس نے ایک ٹیلے کا انتخاب کیا، چاروں طرف دور دور تک پانی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں انتظام فرما دیا، اس کے لیے ایک انار کا درخت اگا دیا اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. انار کھا لیتا ہے اور پانی پی لیتا ہے اور ہما وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے. اس نے دعا کی کہ میرا انتقال ہو، میری روح قبض ہو تو سجدے کی حالت میں ہو اور میرے جسم کو زمین پر حرام کر دیا جائے تاکہ میں اسی حالت میں تیرے سامنے کل قیامت کے دن پیش ہوں. اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول کر لی. سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اس کا جسم محفوظ رکھا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے اس بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اس کو میرے فضل اور میری رحمت سے جنت میں داخل کرو. وہ کہے گا پروردگار مجھے میرے عمل کے بدلے جنت میں داخل کرو، میں نے 500 سال تک تیری ایسی عبادت کی ہے جس میں دکھاوا اور ریا بالکل نہیں.
دکھاوا وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا ہو، ریاکاری وہاں ہوتی ہے جہاں اور کوئی موجود ہو۔ یہ تو ایسے ٹیلے پر تھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ اچھا تجھے تیرے عمل پر ناز ہے، حکم ہوگا کہ ہم نے تجھے بینائی کی نعمت دی تھی، اب اس کا اور تیری عبادت کا مقابلہ کیا جائے گا تو صرف آنکھ کی اور بینائی کی نعمت کی بھرپائی میں 500 سال کی مخلصانہ عبادت ختم ہو جائے گی۔ ابھی دیگر اعضاء تو باقی رہ گئے۔ اب وہ بندہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا، حکم ہوگا جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو، وہ گڑ گڑائے گا پروردگار میں تیری رحمت کا طالب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی پھر اسے جنت میں داخلے کا حکم فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب کائنات نے ہمیں آنکھ کی کتنی عظیم الشان نعمت عطا کی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں ہر نعمت کے 3 حق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس نعمت کی قدر پہچانے، دوسرا حق یہ ہے کہ نعمت پر شکر ادا کرے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال کرے۔ اب قرآن پاک کی اس آیت کی جانب آئیے جو میں نے شروع میں تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ کہہ دیجئے مومنین سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے، پست رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اس آیت پاک میں ہمیں تعلیم دی گئی، اور سوچنے والی بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم میں ہمیں بہت سے احکامات دیے گئے، کچھ کرنے کے کام بھی ہیں، کچھ رکنے کے کام بھی ہیں۔ سب احکام میں عورتوں کو مردوں کے ساتھ شریک کر دیا۔ مثلا نماز کا حکم دیا تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ اتنا جانتے کہ اقیموا الصلاۃ یہ تو مذکر کا صیغہ ہے، اس کے اندر تو صرف میل آنے چاہیے، فیمیل کا ذکر نہیں، لیکن عورتوں کو مردوں کے تابع مان لیا گیا۔ اسی طرح آتوا الزکاۃ، اس میں بھی زکوٰۃ دینے میں بھی عورتیں مردوں کے تابع، جہاں مردوں کو حکم عورتوں کو بھی حکم ہے۔ اسی طرح زنا سے روکا تو لا تقربوا الزنا، اتنا ہی کہا، مردوں کو روکا، عورتیں بھی اس میں شریک ہو گئی۔ قتل سے روکا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ معلوم ہوا کہ بہت سے احکام، بلکہ اکثر احکام ایسے ہیں کہ عورتوں کو الگ حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ مردوں کے ساتھ ہی انہیں شامل رکھا گیا ہے۔ مگر بد نظری ایسا جرم ہے، ایسا خطرناک گناہ ہے کہ مردوں کے بارے میں الگ آیت، عورتوں کے بارے میں الگ آیت۔ مردوں سے فرما قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور عورتوں کے بارے میں فرما وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرناک گناہ سے، جس کو آج معاشرے میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، کتنی شدت سے روکا ہے۔ روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی آدم کے لیے اس کے اعضاء میں زنا کا حصہ لکھ دیا گیا، بس آنکھیں زنا کرتی ہے، آنکھوں کا زنا اجنبیہ کو دیکھنا ہے۔ کان زنا کرتے ہیں، کان کا زنا اجنبیہ کی باتیں سننا ہے۔ ہاتھ زنا کرتے ہیں،
ہاتھ کا زنا اجنبیہ کو چھونا ہے، پیر زنا کرتے ہیں اس کا زنا اجنبیہ کی طرف چل کر جانا ہے، دل زنا کرتا ہے اس کا زنا اجنبیہ سے خواہش رکھنا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ ایک روایت میں کہ منہ زنا کرتا ہے اس کا زنا بوسہ لینا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والے کو اور جس کو دیکھا گیا دونوں پر لعنت فرماتے ہیں۔ اب اگر یہاں سوال کیا جائے کہ دیکھنے والے پر لعنت، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر جس کو دیکھا گیا اس پر کیوں لعنت؟ اس کا جرم کیا تھا؟ تو اس کا جرم یہی تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے کھلے عام بے پردہ باہر اسی لیے پیش کیا کہ لوگ اس کی جانب نظر اٹھائے۔ اسی لیے مسلم شریف کی روایت میں ہے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے حال ایسا ہوگا کہ کچھ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود پردے نہ ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کپڑا باریک ہوگا کہ اندرونی جسم نظر آئے، یا کپڑا چست ہوگا کہ جسم کی بناوٹ ظاہر ہو، یا یہ کہ کپڑا مختصر ہوگا۔ اور ایسی عورتیں بے پردہ بے شرم ہو کر باہر نکلے گی اور ان کے سر تم کو اونٹوں کی کوہان کی طرح نظر آئیں گے۔ آقا فرماتے ہیں ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی سونگ نہیں پائے گی اگرچہ 500 سال کی مسافت سے آ رہی۔ اسی طرح حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام طبرانی نے معجم کبیر میں نقل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کے سر پر لوہے کی سوئی مار دی جائے یہ بہتر ہے اس کے لیے اس سے کہ وہ بدنظری کرے، آنکھوں سے اجنبیہ کی جانب دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ جو حضرات تھے ان میں سے کسی نے گھر کی مستورات میں سے کسی کو دیکھا اور گور گور کر دیکھنے لگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تیری آنکھ پھوٹ جاتی ہے تیرے لیے بہتر ہوتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سفر میں ہیں، جب آپ نکلے عرفات کے میدان سے مغرب کے وقت آپ نے اپنے ساتھ اونٹنی پر اسامہ بن زید کو سوار کیا تھا، اور فجر کے وقت جب آپ مزدلفہ سے نکلے تو آپ نے اپنے ساتھ سواری پر اپنے چچازاد بھائی فضل بن عباس کو سوار کیا۔ اب ایک نوجوان عورت حج بدل کا مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی آئی۔ فضل بن عباس کی نظر اتفاق سے اس عورت کی جانب اٹھ گئی۔ آقا فرمانے لگے فضل آج وہ دن ہے کہ آج کے دن اگر کسی نے اپنی آنکھ کی، اپنے کان کی، اپنے زبان کی حفاظت کر لی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور آپ نے سنا ہوگا واقعہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے۔ خطبہ دے رہے تھے اور ایک صاحب آئے، دوران خطبہ ہی فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے چلے آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ارشادات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس پر بڑی شاندار بحث فرمائی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے احیاء العلوم میں، اور اسی کے حوالے سے فتاوی رحیمیہ میں بھی حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ نئی جو کتاب ہے فتاوی رحیمیہ نئی ترتیب والی، اس کی دوسری جلد میں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے ایاکم والنظرۃ فإنہا تزرع فی القلب شہوۃ وکفی بہا فتنہ، کہ تم بری نظر سے بچو اس لیے کہ دل میں یہ فتنے کا بیج اگاتی ہے، اور فتنہ پیدا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فرزند سلیمان علیہ السلام جو نصیحت کی، سوچنے والی بات ہے، نصیحت کرنے والا بھی نبی جس کو اللہ نے اپنی کتاب زبور دی، اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ بھی نبی ہے جس کو بے مثال حکومت دی گئی۔ کیا نصیحت کی؟ میرے بیٹے شیر اور سانپ کے پیچھے چلے جانا، مگر کسی عورت کے پیچھے مت جانا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ زنا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ فرمایا نظر سے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کہتا ہے بد نظری میرا وہ تیر ہے جس نے کبھی خطا نہیں کی، بد نظری میرا وہ تیر ہے جس نے کبھی خطا نہیں کی۔ اسی لیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو اپنے آپ کو بری نظر سے بچائے گا اللہ اس کو ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی حلاوت اور مٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی اس آنکھ سے جس سے تم اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتے ہو اجنبیہ کی طرف اٹھانے سے بچاؤ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بری نظر کی ابتدا حسرت اور شرمندگی سے ہوتی ہے، اور جس چیز کی ابتدا حسرت اور شرمندگی سے ہو اس کی انتہا ہلاکت پر ہوتی ہے۔ حضرت مجدد القرطانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس آدمی کی نظر محفوظ نہیں اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں، جس کی شرمگاہ محفوظ نہیں اس کا دل محفوظ نہیں، جس کا دل محفوظ نہیں اس کا ایمان محفوظ نہیں۔ اور حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا یہ ملحوظ ہے کہ بری نظر دوسرے پر اثر کرے اس سے پہلے خود دیکھنے والے پر اثر کرتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو حکیم الامت ایسے ویسے نہیں کہا گیا، بہت پتے کی بات فرمائی ہے کہ یہ گناہ زنا اور شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ زنا کب تک کرے گا آدمی؟ ٹانگیں تھک جائے گی رک جائے گا۔ شراب کب تک پیے گا؟ سیر ہو جائے گا رک جائے گا۔ نماز پڑھنے آ رہا ہے لیکن راستے میں تو زنا نہیں کرے گا۔ مگر بد نظری ایسا جرم ہے جو مسلسل ہو رہا ہے۔ آ رہے ہیں مسجد کے لیے، قدم اٹھا رہے ہیں اللہ کے گھر کی طرف، مگر یہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے۔ اب بتائیے اس حال میں ہماری نماز کیسی ہوگی؟ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے بہت اونچی بات ارشاد فرمائی، مختصر جملہ ہے کہ بد نظری قوت حافظہ کے لیے زہر قاتل ہے۔ بد نظری قوت حافظہ کے لیے زہر قاتل۔ آج ماں باپ شکایت کرتے ہیں اپنی اولاد کے متعلق
کہ ان کو یاد نہیں ہوتا، بلکہ کتنے نوجوان وہ شکایت کرتے کہ کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ کہاں سے یاد رہے گی؟ کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے جیب میں جو موبائل ہے تو اس میں بے شمار فحش تصویریں ہیں۔ ہمارا وقت اسی کو دیکھنا، پوری رات جب کہ اللہ کی رحمتوں کے اور نور کے برسنے کا وقت ہوتا ہے، ہم لعنت اترنے کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹی میں لکھتے ہیں کہ کتنے ذاکرین ایسے ہیں کہ ذکر کی وجہ سے ان کے دل میں نور پیدا ہوا، مگر جہاں بد نظری کا شکار ہوئے اس نور سے محروم کر دیے گئے۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ حال یہ ہو چکا ہے کہ اب تو آنکھوں کو بھی پناہ ملنا مشکل ہے۔ یاد رکھے کہ بد نظری کے بہت سے خطرناک اثرات ہیں۔ کچھ اثرات ہمارے جسم اور طبیعت پر ظاہر ہوتے ہیں، مثلا مثانے کمزور ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے چکری آنے لگتی ہے، سر چکرانے لگتا ہے، غصہ تیز ہو جاتا ہے، مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، جوڑوں میں اور کمر میں درد پیدا ہوتا ہے، اور قوت و ارادہ بلند ہمتی پست ہو جایا کرتی ہے، مردانگی میں کمی آتی ہے۔ یہ نقصانات تو ظاہری ہے، جسمانی ہے، طبعی ہے، مگر اس سے بڑھ کر کچھ نقصانات روحانی ہیں کہ اس خطرناک جرم کی وجہ سے اخلاق میں گراوٹ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ بسا اوقات اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کی کتاب ہے اللہ سے شرم کیجیے، اس میں واقعہ لکھا ہے۔ مصر میں ایک مؤذن تھا، بہت ہی متقی پرہیزگار، پابندی سے مسجد میں اذان دیتا تھا، عبادت اور اطاعت کے آثار اس کے چہرے پر نظر آتے تھے۔ ایک دن اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پر چڑھا، پڑوس میں ایک عیسائی کا مکان تھا، اس کی خوبصورت نوجوان لڑکی پر نظر پڑی تو فریفتہ ہو گیا، اذان چھوڑ کر سیدھا اس کے گھر جا پہنچا اور اس کے سامنے جا کر اپنی بات پیش کر دی۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں اس برے کام کے لیے تیار نہیں ہوں، کہا میں تجھے اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی تم کیسے نکاح کر سکتے ہو، میں عیسائی ہوں، تم مسلمان ہو، کہا میں عیسائیت اختیار کر لیتا ہوں۔ چنانچہ اس لڑکی کو اپنانے کے لیے اس نے عیسائیت کو اپنا لیا۔ ابھی وہ دن پورا نہیں ہوا، شام نہیں ہوئی تھی، کسی کام سے چھت پر چڑھا، وہاں سے گرا اور مر گیا، دین بھی گیا، لڑکی بھی ہاتھ نہ آئی۔ یہ ہے بد نظری کے نقصانات، یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس برے جرم سے، اس گناہ سے ہم سب کی حفاظت ہو تو کیسے حفاظت ہو؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کیجیے۔ دعا میں جو تاثیر ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ دوسرا کام نظر کو جھکا لے۔ دیکھیے میں ایک تفسیری نکتہ بتاؤں، مفسرین نے بہت پیاری بات بیان کی۔ شیطان کو جب اللہ نے اپنے دربار سے نکالا تھا، اس نے کہا تھا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، 4 طرحوں کا نام لیا تھا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں آؤں گا تیرے بندوں کے پاس سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ باولا تھا، 2 جہت بھول گیا، اوپر اور نیچے۔ وَمِن تَحْتِهِمْ وَمِن فَوْقِهِمْ کہنا تھا، اللہ نے بھلایا۔
اب اس میں دو باتیں ہیں ہمارے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے حملوں سے بچے، کیونکہ بد نظری اس کی جانب سے ہوتی ہے، نظر کو جھکا لو، نیچے کی جہت، اوپر والے سے رشتہ جوڑو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس جرم سے رک جائے تو نظر کو جھکا لو اور اوپر والے سے اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔ ایک کام تو یہ ہے۔ اسی طرح ذکر اللہ کا اہتمام کیجئے، کیونکہ حدیث میں ذکر اللہ کو شفاء القلوب کہا گیا ہے۔ اور ایک علاج یہ ہے، کسی اللہ والے سے اپنا رشتہ قائم کر لیجئے۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک بات لکھی ہے، بہت پتے کی بات ہے۔ لکھنؤ کے کچھ طلباء کی جماعت حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب بھڑی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور درخواست کی، حضرت ہمیں کچھ نصیحت فرما دیں۔ اب حضرت عارفین میں سے تھے، عارفانہ کلام کرنے والے، فرمایا بچوں، حدیث پاک میں آتا ہے العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ کہتے بچے کو نظر لگ گئی، نظر خطرناک ہوتی ہے، کچھ نظر انسان کو بیمار کر دیتی ہے، کچھ اور خطرناک ہوتی ہے جو اسپتال کے بستر پر پہنچا دیتی ہے، کچھ اور خطرناک ہوتی ہے جو قبر کی تنہائی میں پہنچا دیتی ہے۔ فرمایا جب بری نظر کا یہ حال ہے کہ وہ تمہیں بیمار کر سکتی ہے، وہ تمہیں اسپتال کے بستر تک پہنچا سکتی ہے، وہ تمہیں قبر کی تنہائی تک پہنچا سکتی ہے، تو کیا کسی صاحب دل کی اور اہل اللہ کی نیک نظر تم پر اثر نہیں کرے گی؟ ضرور کرے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا ہے، سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے مشہور فقہاء میں تھے۔ تو وہ حج کے لیے چلے، اپنے ساتھی کو لے کر ابوا پہنچے۔ ابوا آپ نے جگہ کا نام سنا ہے جہاں میرے آقا کے والدین مدفون ہیں، صرف والدہ نہیں، والد بھی وہی مدفون ہے۔ تو وہاں جب پہنچے، ساتھی کو بھیجا تو کھانا لیا۔ اب سامنے ایک پہاڑ تھا، پہاڑی پر ایک عرب بدو عورت رہا کرتی تھی، وہ آ گئی برقع اوڑے ہوئے۔ سلیمان بن یسار تو بڑے اونچے آدمی تھے، اور آ کر سلیمان بن یسار سمجھے کہ شاید یہ کھانا طلب کرنے آئی ہے، کہا مجھے کھانا نہیں، مجھے وہ چاہیے جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے، حج کا سفر ہے۔ اور ایسی خواہش، ایک امتحان، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وہ عورت گھبرا کر چلی گئی۔ جب ساتھی کھانا لے کر آئے، پوچھا آنکھیں سرخ کیوں؟ نہیں، گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ گھر والوں کی یاد میں کوئی ایسا نہیں روتا۔ پورا واقعہ بتایا۔ ساتھی نے کہا الحمدللہ آپ تھے، میں ہوتا تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ بہرحال جب مکہ مکرمہ آئے، طواف کیا، طواف سے فراغت کے بعد ایک جگہ پیچھے آ کر سلیمان بن یسار بیٹھ گئے، اور بیٹھے بیٹھے کچھ نیند سی آ گئی۔ خواب میں دیکھا ایک حسین خوبصورت انسان ہے۔ پوچھا کون ہو؟ کہا میں یوسف کا، یوسف بن یعقوب، بنی اسرائیل کے پیغمبر۔ کہا کہ ہاں۔ کہ تمہارا زلیخا کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں، لیکن ابوا والی عورت کے ساتھ تیرا جو واقعہ پیش آیا وہ اس سے زیادہ عجیب ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ نظر کی حفاظت از حد ضروری ہے۔ آج کے دور میں یہی خطرناک جرم ہے۔ اس مضمون کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ مغرب کی نقالی کرتے ہوئے 2 دن کے بعد یہ لوگ جو اپنے جشن کو، تہوار کو منانے جا رہے ہیں، ہمیں ان کے تہوار میں، جشن میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم کو شریعت اسلامیہ نے جو تعلیم دی ہے وہ یہی ہے کہ مغرب کی نقالی کرو گے تو کسی نے خوب کہا ہے کہ سورج ہمیں ہر شام کو یہ درس دیتا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔